اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انصاری شخص ابو حمزہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایمان لائے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی، احمد بن حنبل، ابن ابی شیبہ، الطبرانی اور الہیثمی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیر کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اور منگل کے دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نماز پڑھی۔ اس حدیث مبارکہ کو بھی امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نماز پڑھی۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، اور بعض نے کہا سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اسلام لائے، جبکہ بعض محدثین کرام کا کہنا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں، کیونکہ وہ 8 برس کی عمر میں اسلام لائے، اور عورتوں میں سب سے پہلے مشرف با اسلام ہونے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ لوگوں میں سب سے پہلے اسلام لائے، اور اس حدیث مبارکہ کو امام احمد بن حنبل اور ابن ابی عاصم نے روایت کیا ہے۔ حضرت حبہ ارنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو منبر پر ہنستے ہوئے دیکھا، اور میں نے کبھی بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سے زیادہ ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دانت نظر آنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے اپنے والد ابو طالب کا قول یاد آ گیا تھا۔ ایک دن وہ ہمارے پاس آئے جبکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، اور ہم وادی نخلہ میں نماز ادا کر رہے تھے، تو بس انہوں نے کہا اے میرے بھتیجے آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے کہا جو کچھ آپ کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کبھی بھی تجربے میں میری عمر سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ بس حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے والد کی اس بات پر ہنس دیے اور پھر فرمایا اے اللہ، میں نہیں جانتا کہ مجھ سے پہلے اس امت کے کسی اور فرد نے تیری عبادت کی ہو سوائے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ یہ 3 مرتبہ دہرایا، پھر فرمایا تحقیق میں نے عامۃ الناس کے نماز پڑھنے سے 7 سال پہلے نماز ادا کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ امت میں سے سب سے پہلے حوض کوثر پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے اسلام لانے میں سب سے اول حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس حدیث مبارکہ کو امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں، طبرانی نے المعجم الکبیر میں، ابن ابی عاصم نے فی الاحادی والمثانی میں، اور ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں، اور ہیثمی نے مجمع الزوائد میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوہ تبوک، صحیح مسلم کتاب باب فضائل الصحابہ فضائل عثمان بن عفان، ترمذی سنن کتاب المناقب
باب مناقب علی بن ابی طالب، احمد بن حنبل المسند میں، ابن حبان الصحیح میں، بہقی فی السنن الکبریٰ میں بیان کرتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مدینے میں چھوڑ دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میرے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ، باب فضائل علی بن ابی طالب، ترمذی کتاب المناقب، باب مناقب علی میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض مغازی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ دیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور غزوہ خیبر کے دن جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا کہ کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا ہم سب اس سعادت کے حصول کے انتظار میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی کو میرے پاس لائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو لایا گیا۔ اس وقت وہ آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن ڈالا اور انہیں جھنڈا عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر خیبر فتح کر دیا، اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آپ فرما دیجئے، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت حسن اور حضرت حسین رضوان اللہ اجمعین کو بلایا اور کہا، اے اللہ، یہ میرا کنبہ ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح نسائی نے سنن الکبریٰ میں، اور مقدمی نے احادیث مختار میں، اور حاکم نے المستدرک میں بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن ہند جملی کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اگر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز مانگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے عطا فرماتے، اور اگر خاموش رہتا تو بھی مجھے پہلے ہی دیتے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ طائف کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا اور ان سے سرگوشی کی۔ لوگ کہنے لگے، آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ کافی دیر تک سرگوشی کی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے نہیں کی بلکہ اللہ نے خود ان سے سرگوشی کی ہے۔ اسی طرح طبرانی المعجم الاوسط، البزار المسند، ابو یعلا المسند میں، ترمذی السنن کتاب المناقب باب مناقب علی میں، اور حاکم المستدرک میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی اور مجھے دارالہجرہ لے کر آئے، اور بلال کو بھی انہوں نے اپنے مال سے آزاد کرایا۔ اللہ تعالیٰ عمر پر رحم فرمائے، یہ ہمیشہ حق بات کرتے ہیں اگرچہ وہ کڑوی ہو، اسی لیے وہ اس حال میں ہیں کہ ان کا کوئی دوست نہیں۔ اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم فرمائے، اس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علی پر رحم فرمائے، اے اللہ یہ جہاں کہیں بھی ہو حق اس کے ساتھ رہے۔ امام احمد بن حنبل المسند میں، ابن ابی شیبہ المصنف میں، طبرانی المعجم الاوسط میں، خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں، ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر میں، ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں، اور رازی تفصیل الکبیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے 18 ذی الحج کو روزہ رکھا اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور یہ غدیر خم کا دن تھا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، کیا میں مومنین کا ولی نہیں ہوں؟ تو انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مبارک ہو اے ابن ابی طالب، آپ میرے اور ہر مسلمان کے مولا ٹھہرے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اور اس حدیث مبارکہ کو طبرانی نے انہی الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت زر بن جیش رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور اس سے اناج اور نباتات اگائے، اور جس نے جانداروں کو پیدا کیا، حضور نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھ سے عہد ہے کہ مجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور صرف منافق ہی مجھ سے بغض رکھے گا۔ اس حدیث مبارکہ کو صحیح مسلم کتاب الایمان میں، نسائی نے السنن الکبریٰ میں، اور ابو یعلیٰ نے المسند میں، ابن ابی عاصم نے المسند میں، البزار نے المسند میں، اور ابن حبان نے الصحیح میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث حسن صحیح ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد فرمایا، مومن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور کوئی منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا۔ عدی بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس زمانے کے لوگوں میں سے ہوں جن کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم انصار لوگ منافقین کو ان کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بغض کی وجہ سے پہچانتے تھے، اور اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور اس کے علاوہ ابو نعیم الحلیۃ العلیہ میں بھی اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا، تو میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے بھیج رہے ہیں جبکہ میں نوعمر ہوں اور فیصلہ کرنے کا بھی مجھے علم نہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ان قریب تمہارے دل کو ہدایت عطا کر دے گا اور تمہاری زبان اس پر قائم کر دے گا۔ جب بھی فریقین تمہارے سامنے بیٹھ جائیں تو جلدی سے فیصلہ نہ کرنا جب تک دوسرے کی بات نہ سن لو جیسے تم نے پہلے کی سنی تھی۔ یہ طریقہ کار تمہارے لیے فیصلے کو واضح کر دے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
کہ اس دعا کے بعد میں کبھی بھی فیصلہ کرنے میں شک میں نہیں پڑا۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ابو داؤد، ابن ماجہ، ابو یعلا، نسائی، ابن حبان، بہقی نے سنن الکبریٰ میں سب نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، لہٰذا جو اس شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس دروازے سے آئے۔ اور اس حدیث مبارکہ کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور فرمایا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔